انہوں ترسیندہ اوے رو زندگی او ساری الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة وحيدا واحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مضاني له ولا مناظر له ولا جلد بلد ولد جسد رسو وجزم ونظم وزم له ولا جذب وصف طاب بيت حسم له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مضاني له ولا مناظر له ثم نشهد أن سيدنا سندنا محبوب ربنا جدلنا ونزلنا إيماننا مبين فرقاننا حاضر سبيلنا رونق جدراننا قدوة رتبة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة شهيد إله سدرة المنتهى في ليلة المهراج كشفت تجا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله بلند آوازنا صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ طريق مختصر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنه من زاويه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون الا وضعت هذه اللبن قال فان اللبن وانا خاتم النبيين میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیزوں ساتھیوں تسی اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت مبارکہ کی خوشی کے اندر ملاد شریف کی محفل کے اندر موجود ہاں ادب دا تقاضا ہے کہ جڑا تواڈے قریب کوئی بولدا انہوں خاموش کروا دو یہ بعد محفل لہذا یہ نہ آئے کہ جدے واسطے آئے ہیں وہی سانو واپس بھیج دیں اور آج جاگن کا فائدہ یہ ہو جائے
تو یا پھر صرف کیمرے کے نال ریکارڈنگ ہو جائے اور ریکارڈنگ میں کتنے طرح دے اگر لعنت رسول اللہ دی طرف آ جائے ہر بندہ اپنا ذمہ دار ہے جڑا جلسہ خراب کرے دا وہ بھی دنیا کے اتنے پھرے دا تے کس طرح پھرے دا وہ اپنا حال تلاش کر لے ویکھ لے اپنا لہذا یہ نہ آکھیو اساں کسے نہیں آہنا ٹھاکنا یہ تہاڈی اپنی ذمہ داری ہے جڑا کسے دے نال چھیڑے دا گالی گلوچ کرے دا کیونکہ ایک دن دا یہ کام نہیں بار بار تمہیں سمجھانے کا مقصد کی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت خوشی کرتے ہوتے تو اس خوشی کو خراب نہ کرو ادب دینا ادب دا تقاضا ہے میں رات کو جلسہ کیتا دریے پھر باگڑیاں والے چار چار کرتے سن میں اٹھ کے چلا گیا میں کہا تمہیں حیا ہی کوئی نہیں شرم ہی کوئی نہیں اس پاک پیغمبر کی محفل میں چاہ کے تو دنیا داری دیاں گلاں زیب نہیں دینیاں پائی میاں بیٹھکاں بڑیاں نے دارے بڑے نے مجلساں اور بھی بڑیاں نے آج دی رات تے اپنے نبی دے نام تے گزار دے اوہ آج دا ایک لمحہ نبی دی یاد وچ گزار دے تاکہ تیرے کام آ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حدیث پاک بیان فرماندے نے ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون بہ فرمایا کہ ابو ہریرہ جتنے انبیاء دنیا دے اتے آئے نے نہ انہاں وچوں پہلے میری کوئی مثل آیا نہ اس تو بعد میری کوئی مثل کائنات دے اندر موجود ہے فرمایا کہ میری مثل آج تک پیدا ہی خدا نے نہیں میری مثل پیدا ہی نہیں ہوئی کیوں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی فرمایا کہ میرے اتے آ کے خدا نے مہر نبوت لگا ہون دن قیامت تک سکہ ایک کی روے دا سکہ محمدی نظام ایک کی روے دا نظام مصطفیٰ کلمہ ایک کی روے دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نبی پاک نے فرمایا اے زمانہ مختصر ہے دورانیہ 23 سال دا ہے لیکن فرمایا فیضان دن قیامت تک موجود ہے بوئس بے جواب الکلم ونصرت بالرعب وبینان نائمن رأیتنی یوتیت بمفاتیح خزائن الارض ففضیت فی یدہ فرمایا میرے مصطفیٰ نے اے میرے صحابہ میرا زمانہ مختصر ہے لیکن فیضان دن قیامت تک جاری روے دا فیضان دن قیامت تک جاری اور اے فیضان صرف ایک خاص طبقے واسطے نہیں جڑا کلمہ پڑھ دے ہو دے واسطے نا چلیا کہیں ایسی ہوندے نے جڑے بے ادب تے گستاخ ہوندے نے لیکن بارگاہ رسالت میں جس وقت حاضری انہاں دی ہوندی ہے قبول ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ والا رنگ چڑھا دیندے کرم فرما دیندے نے اوے اوتھے ذات پاک دی قید نہیں کوئی بندہ کہ میں کم تارا کوئی اللہ وا حضور نو چودھری طبقہ پسند نہیں یہ یاد رکھو متے آکھو کہ میں نبی تو جلوس میرے واسطے نہیں آیا ایتھے آکڑ نہیں چلنی ایتھے آج جی چلے آج جی چلے دی جڑا تکبر لے کے آوے دا وہ تکبر ہی پوری عمر او دے وچ ہی گزار دے حضرت فاروق اعظم مسجد نبوی کے اندر موجود نے دو نوجوان طائف کو آئے آپس میں گفتگو کر دینے پہ فاروق اعظم نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود نہ دونوں میرے گھوڑے لے کے آؤ وہ دو بندے آپس میں بار بار گلا کرتے انہاں دونوں بلایا کیڑے علاقے تو آئے ہو اسی طائف دے وچوں آئے ہاں فرمایا خدا دی عزت دی قسم ہے اگر تسی شہر مکہ جو ہوندے تو میں تمہیں کوڑے ماردا تو نہیں پتا کہ ادب مصطفیٰ کی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اللہ دے رسول دی بارگاہ وچ آواز بلند نہیں کرنی جس وقت وہ دلاں دا راز جان دے نے دلاں دی نیت جان دے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر کافر حاضر ہو گئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اسی ایمان اس وقت لے کے آواں دے جس وقت تسی چند دو ٹکڑے کر دیتے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے ابو جہل اپنے طبقے سارے نوں اکٹھا کر دے وہ سارے اکٹھے ہو گئے یمن دا ایک بندہ ہے او دا نام کی ہے حبیب بن مالک یمن دا سردار ہے ابو جہل نے انہوں خط لکھا
کہ فلاں دن ایک پہاڑ ہے جبل ابی قبیس، اوتھے اسی نبی آخر الزمان کو بلایا تے لہذا کدی انہاں دے ہاتھ کنکریاں کلمہ پڑھدیاں نے، کدی جانور کلام کردے نے۔ اسی آکھیا ذرا ایک باری چند تم تروڑ کے تے دسو نا، چند تے دو ٹکڑے کرو، اگر ہو گئے تے اسی مسلمان ہو جاندے، تے نہ ہوئے تے پھر آکھن دے مسلمانوں دا نبی آئی چکا نہ۔ یمن دا سردار ابو جہل دے دعوت نامے دے اتے حاضر ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے فرمایا اے کافروں گواہ ہو جاؤ، ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والا طبقہ موجود ہے، صحابہ اکرام موجود ہیں، ایک طرف صحابہ موجود نے، علامہ سیوطی نے حصائص کبریٰ کے اندر حدیث پاک بیان فرمائی، فرمایا کہ وہ کافر لوگ کٹھے ہو گئے، دوسری طرف صحابی موجود نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ چند دے دو ٹکڑے ہو جان۔ حضور نے فرمایا اچھا اے ابو جہل تیرے ہو یار دوست آگے نے؟ جی آگے نے۔ حبیب بن مالک بھی آ گیا، یمنی سردار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنا ہاتھ مبارک جس وقت اٹھایا، چند وچ حرکت پیدا ہوئی، چند وچ حرکت پیدا ہوئی، جنبش پیدا ہوئی، چند نظران شروع کر دیتا، حرکت پیدا ہو گئی۔ میرے مصطفیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا، خدا دی عزت کی قسم ہے صحابی رسول فرماندے نے چند 3 گھنٹے تک دو ٹکڑے رہا، 3 گھنٹے تک دو ٹکڑے رہا۔ او حبیب بن مالک جڑا یمن تو آیا، شہر مکہ کے اندر یمن تو آیا، اسے وقت بار گئے رسالت کے اندر حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ میرے دل میں دکھ کیے، چند دو ٹکڑے ہو گیا ہے، میرے دل میں حسد کیوں نہیں جاتا، دکھ کیوں نہیں جاتا، غم کیوں نہیں جاتا؟ حضور نے فرمایا حبیب بن مالک تیری جڑی بیٹی ہے وہ اکھاں تو انی ہے، پیرا تو معذور ہے، چل پھر نہیں سکتی، تے تنوں اودا بھی فکر ہے، جا اللہ تعالیٰ نے میرا صدقہ انہوں شفا یاب کر دیتا۔ اے ان یمن تو آیا کتے میں مکہ دے اندر، حبیب بن مالک کو سے وقت دوڑتا گیا، جا کے اپنے کار دے بعد دروازے تے دستک دیتی، دروازہ کھلیا، او بچی معصوم باہر آئی، انہیں آکھیا باجی کی گل ہے پریشان کیوں ہو؟ انہیں آکھیا بیٹی تیریاں لتاں کس طرح ٹھیک ہو گئی ہیں، تیرا فالح زدہ جسم کس طرح ٹھیک ہو گیا ہے، تیریاں آنکھاں دے وچ نور کس طرح ہے؟ وہ بچی عرض کر دیئے خدا دی عزت دی قسم ہے ایک کشتی آئی ہے جنہیں میرے سر دے اتے ہاتھ پھیریا، اسے وقت اللہ پاک نے مجھے شفا یاب فرما دیتا ہے، اسے وقت میں ٹھیک ہو گئی، اسے وقت حبیب بن مالک نے کی کیتا، دوڑ دیا شہر مکہ دا سفر کیتا، آکے باہر گئے رسالت کے اندر حاضر ہویا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمین مبارک چومے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ فرمایا خدا دی عزت دی قسم ہے جڑا میں محمد دا ایک باری کلمہ پڑھ دیندا اللہ تعالیٰ او دے تو دوزخ دی اگ حرام فرما دیندے نے، او دے تو دوزخ دی اگ حرام ہو جاندی ہے۔ اور تسی مسلمانہ دے بیٹے ہو، آج کی رات تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے آئے ہو، ایک لمحہ بھی قبول ہو گیا تے تیری آخرت سنور جائے، ایک لمحہ بھی سنور گیا تے جے تو آکھیا میں نہیں اگے آویا، میں تے تماشا ویکھن آیا تے چلیا تماشائیاں میں نہ آیا، تے جے تو آکھیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جلوس ہے تے رنگے آ جائیں۔ میں آخری بیان کر کے ختم کرنا واقعہ کیونکہ مختصر ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان ابن ثابت کو بلایا۔ حسان ابن ثابت کون ہے؟ شاعر رسول۔ حسان ابن ثابت کون ہے؟ شاعر رسول۔ وہ شعر لکھ دے نے، نعتاں لکھ دے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتاں پڑھ دے نے۔ حضور نے انہاں واسطے ممبر بچھایا، فرمایا کہ حسان ممبر دے اتے آؤ، اور میرے دل میں بڑی تکلیف ہے نہ کافران دی وجہ تھی، میرا دل ٹھنڈا کرو، نعت پڑھو دل ٹھنڈا کرو۔
اے اسی تے ہوں جتنے سکے اتنے آمدے جان نات لمبی ہوندی جاندی محسوس نہ کرو تو نہیں آکھیا تو نہیں آکھیا میں انہی گل پہ کرنا جتنے میرے اگے آمدے نہ پہ تو میں پہ آنا مختصر کرنا یہی گل ہے سارا رولا یہ دعوے اگر کولے ہوئے تے سارے یار نے تے نہ ہوئے تے کوئی حال بھی نہیں پوچھتا وہ یاد نہیں چھٹو پر گل چنگی بھی کرے تے یاد نہیں چوڑا نہ مار تے جے پیڑا بندہ پیسہ کولے ہوئے تے آکھن دے واہ واہ سبحان اللہ ویکھو نہ بولدا تے کھل کردا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر حسان ابن ثابت موجود نے میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسان ابن ثابت میری نعت پڑھ حسان نے کلام لکھا حضور نے انہوں نے لقب کی دیتا شاعر رسول اے میرا شاعر اے نبی پاک دا شاعر واحسن من کلم ترکت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور جس وقت یا رسول اللہ دا نام آ جائے تھے اپنی زبان حرکت دے لیا کرو یا رسول اللہ دل میں کی آگ لیا کرو زبان ناری آگ لیا کرو کاٹے دا سودا نہیں واحسن من کلم ترکت عینی یا رسول اللہ میری آنکھ نے آج تک تواڈے یا حسین چہرہ نہیں دیکھیا میری آنکھ نے ہو جا چہرہ نہیں دیکھیا والضحا واللیل اذا سجا آج تک ایسا چہرہ نہیں دیکھیا دیکھیا تے تاں وجہ ماں نے پیدا کیتا واجمل من کلم تلد النساء آج تک کسی ماں نے ایسی سونی صورت پیدا ہی نہیں کی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا تواڈے اندر کوئی دنیا دا عیب موجود نہیں حضور میں عیب تھا اور چلیا عیب تیرے تے میرے میں حضور دی تخلیق ہے تو پاک ہے آدم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آدم علیہ السلام روندے نے دانا کھاتا 70 سال گزر گئے زارو قطار روندے نے ایک دن ذہن دے وچ خیال آیا ہے اللہ نے پیدا کیتا سی اس وقت ایک میدان پڑیا ذہن دے وچ خیال آیا حضرت انس بن مالک نے حدیث پاک بیان فرمائی ذہن دے وچ نام درد کردا پیا او نام کیدا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 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 حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں زبان میں جو جس وقت ذہن میں خیال آیا نا اس وقت زبان سے جملہ نکل گیا اے میرے رب بحق محمد لما غفرت لی اے اللہ میری توبہ قبول فرما محمد مصطفیٰ دے صدقے میری توبہ قبول فرما رسول اللہ دا صدقہ 70 سال گزر کے روندیا اسے وقت جبریل آ گئے کیف عرفت محمدا یا آدم اے آدم تسی محمد مصطفیٰ کو کس طرح جان دے ہو لم اخلقہ ادھر تن سوڑ چڑی سی میں آخر یہ مطلب یہ ہوتا بھائی ہم بس پر کوئی صورت پیدا ہی نہیں واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا تواڈے اندر کوئی دنیا دا عیب موجود نہیں حضور میں عیب تھا اور چلیا عیب تیرے تے میرے میں حضور دی تخلیق ہے تو پاک ہے آدم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آدم علیہ السلام روندے نے دانا کھاتا 70 سال گزر گئے زارو قطار روندے نے ایک دن ذہن دے وچ خیال آیا ہے اللہ نے پیدا کیتا سی اس وقت ایک میدان پڑیا ذہن دے وچ خیال آیا حضرت انس بن مالک نے حدیث پاک بیان فرمائی ذہن دے وچ نام درد کردا پیا او نام کیدا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ
رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں زبان میں جس وقت ذہن میں خیال آیا نا اس وقت زبان تو جملہ نکل گیا اے میرے رب بحق محمد لما غفرت لی، اے اللہ میری توبہ قبول فرما محمد مصطفیٰ دے صدقے، میری توبہ قبول فرما رسول اللہ دا صدقہ. 70 سال گزر کے رو دیا. اسے وقت جبریل آ گئے. کیف عرفت محمدا یا آدم، اے آدم تسی محمد مصطفیٰ کو کس طرح جانتے ہو؟ لم اخلقہ، ادھر تن سوڑ چڑی سی میں آخر